والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال في مقام آخر والضحى والليل إذا سجى آمنت بالله صدق الله العظيم. درود و سلام بابا سے بولا الصلاۃ علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. درود و سلام بھی آپ حضرات پڑھتے جائیں گے تو بڑے ابا وغیرہ کے بیٹا آپ پیچھے جائیں نا، بڑوں کو آگے جگہ دیں گے تھوڑی سمجھ بھی آئے گی. بچوں کو ظاہر ہے اٹھنا بھی پڑتا ہے، شاید وہ محفل میں دوران خطاب بھی اٹھنا شروع کر دیں، تھوڑی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. آپ بڑے اب آپ آگے آ جائیں گے تاکہ میرے اندر بھی میرے لیے بھی تھوڑی پرابلم نہ ہو. آپ بھی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. دور سے پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. تو شاہ خوبا. یہ میں بڑے عرصے کے بعد یہ کلام آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. میں اکثر محفلوں میں دوسرے کلام پڑھتا ہوں، یہ آپ کی محبت کے لیے پڑھ رہا ہوں. تو 2-4 بندے 5 بندے مجھے ایسے چاہیے جو ذوق کے ساتھ سنیں تاکہ مجھے بھی مزہ آئے، آپ کو سننے کا مزہ آئے. سارے شامل ہوں گے نا، ذوق کا اظہار کریں گے. ذرا بولے سبحان اللہ. تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے تیرا ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا. ماشاءاللہ جس کا عقیدہ ہے وہ بولے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا. مثال تیری جواب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا. مثال تیرا مجھ میں دن یوسف نو. وہ پڑھنے والا چلا گیا لیکن ان کی یاد میں تھوڑا سا بھی اظہار کر دینا محبت کا، تاکہ یاد بھی تازہ ہو حضور کی نام کی. ذرا آواز آئے کیونکہ آج کل تو وہ نام بھی ہمیں نظر نہیں آتے اس طرح پڑھنے والے. مجھ نے دینا یوسف نو خود آپ تیرے پہ جانی. مجھ نے دینا یوسف نو خود آپ
عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا اور خدا کی غیرت ڈال رکھے ہیں تجھ پہ ستر ہزار پردے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ ستر ہزار پردے اگلا جملہ جہاں میں بن جاتے تو جہاں میں بن جاتے تو تو ایک بھی اٹھتا ہی جاب تیرا جہاں میں بن جاتے تو جہاں میں بن جاتے تو تو ایک بھی اٹھتا ہی جاب تیرا سلام نہایت واجب الاحترام علماء کرام شناخان مصطفیٰ بالخصوص اس محفل کو سجانے والے احباب جو پوری ایک میلاد کمیٹی ہے اور انجمن مہریہ نصیریہ کے جتنے بھی ارکان اور جتنے اراکین جنہوں نے یہ خوبصورت میں اپنے پاک سجائی اہل محلہ اہل علاقہ آپ کی مسجد کے امام اور خطیب صاحب تشریف فرمائیں ماشاءاللہ آپ کی مسجد کے امام اور خطیب جناب خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ آصف احمد رفیع صاحب اور اس کے علاوہ مفتی صاحب جنہوں نے خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ تمام کی حاضری قبول فرمائے اور جمیع حاضرین و سامعین سب کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم اللہ نے مجھے اور آپ سب کو اپنے در میں اپنے محبوب کا ذکر سنانے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میں جناب حافظ محمد عرفان صاحب جناب محمد عمران صاحب جتنے احباب ہیں ان کے حکم پر یہاں حاضر ہوں، کوشش کروں گا کہ ماشاءاللہ میڈیا ساؤنڈ سسٹم ان کے اس خوبصورت آپریٹنگ میں نے پہلے بھی پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے 2-3 بار۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں بھی دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ آپ ماشاءاللہ جتنے بھی آپ تشریف فرمائیں بڑے بازوق ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید حضور کی محبت عطا فرمائے۔ میں کوشش کروں گا کہ جس طرح کی آپ کی محبت، جس طرح آپ کا ذوق ہے آپ کا، اس کے مطابق میں گفتگو کروں۔ ان حالات میں آج کے جو حالات جا رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں، بڑی مشکل سے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ہوتا ہے پہلے ہم انٹرنیٹ کی لوکیشن کے حساب سے آتے تھے، چلے شکر ہے کہ ہمیں بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ ان مشکلات سے بھی بندے کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو ہم کیونکہ آج کل تو جب تک لوکیشن نہ ہو تو محلی بھی تھوڑا پہنچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے آسرے پہ پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ماشاءاللہ دعا یہ فرمائیں اللہ تعالیٰ ان ملک کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ جن کی وجہ سے یہ معاملات چل رہے ہیں اور یہ سارے معاملات مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، کیونکہ جب تھے نا حضور کے عاشقوں نے جب یہ معاملات کیے تھے وہ تو ناموس رسالت کا مسئلہ تھا، اور ختم نبوت کے لیے سارا ملک بھی تباہ ہو جائے جس طرح صدیق اکبر نے کیا تھا، اپنی پوری حکومت داؤ پہ لگا دی، وہ تو مسئلہ ہی کچھ ہو رہا ہے نا، لیکن یہ اپنی کرسیوں کے لیے اپنے اقتدار کے لیے ملک کا بیڑا غرق کرنا۔ جب وہ آئے تھے تو اس میں ہم کہہ رہے تھے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، وہ آئے تھے ناموس رسالت کے لیے، یہ تو اپنی وار آئی تھے جناب اسی جناب آزادی مانگ رہے ہیں، کس کو تو آزادی مانگ رہے ہو تو یہ جڑی پہلے عورتاں جناب مارچ کٹیا سی نا، مارچ کیتا سی میرا جسم میری مرضی، ہمیں آزادی چاہیے، وہ بھی تساں نے دور سارا سسٹم شروع ہے، بے آئی بھی تساں نے دور شروع ہوئی ہے، ہمیں آپ آزادی نہ مانگے، ہم آپ سے آزادی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ لوگوں سے آزادی عطا فرمائے، اللہ اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے۔
دعا یہ کیا کریں. اور آپ تو ماشاءاللہ اس ضلع میں بستے ہیں, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, میرا اشارہ ہی کافی آپ لے. میں یہی سوچ لے کے آیا ہوں کہ مجھے آپ کو تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں, اشارہ ہی کافی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. ابھی تو آغاز کر رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. میں اپنے موضوع کو شروع کروں تو انشاءاللہ آپ کے ذوق کے مطابق آگے چلیں گے. اللہ نے دو آیات کریمہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ نے فرمایا محبوب فرما دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ دادا, اپنے اولاد, اپنے بہن بھائی, اپنے رشتہ دار, اپنے عزیز و اقارب, اپنی جائیدادیں, اپنے مکانات, اپنی دنیا کی چیزیں, اپنی مال تجارت, دنیا کے کاروبار, یہ دنیا کی ساری چیزیں, فرمایا اگر یہ سب چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اگر تم اللہ رسول سے ان چیزوں سے زیادہ پیار کرو گے تو کیا کرو؟ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. کیوں؟ فرمایا اس لیے حتیٰ یأتی اللہ بأمری, اللہ کے حکم کا, اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا. یعنی اللہ نے ان کو فاسق کہا. اب فاسق کی تفسیر میں اگر جائیں, اس کی تفسیر میں جائیں, اس کی تشریح میں جائیں, اس کے معنی میں جائیں, ایک لمبی گفتگو ہو جائے گی. مختصر بات یہ ہے کہ جو اللہ رسول سے بڑھ کے ان چیزوں سے پیار کرے گا وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہے, اور جو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے بھی پیار کرے گا, اس کے محبوب سے بھی پیار کرے گا, فرمایا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہے. وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہے. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ چلو تیرے محبوب سے محبت کریں گے, تجھے سے کیسے کریں, تجھے سے کیسے کریں, تیرے محبوب سے پیار کریں گے سمجھ آتی ہے, تیرا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, تو کیسا ہے, تجھ سے کیسے محبت کریں, نہ تیری آواز سنی کسی نے, نہ کسی نے تجھے دیکھا, کیسے تجھ سے محبت کریں. اللہ کی آواز آئی, فرمایا مجھ سے محبت کرنی ہے تو طریقہ میں بتا رہا ہوں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, فرمایا میرے محبوب کی غلامی کر لو, میرے محبوب سے پیار کر لو. تم میرے محبوب سے پیار کرو گے سمجھ لینا تم نے خدا سے پیار کر لیا. تم نے اپنے محبوب سے پیار, میرے محبوب سے پیار کر لیا, خدا سے پیار کر لیا. یا اللہ اب یہ بھی بتا دے تیرے محبوب سے پیار کرنا ہے, تیرا محبوب ہے کیسا, تیرا محبوب ہے کیسا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. حافظ صاحب یہ بالکل اس کی بیس بند کر دیجیے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بیس اس کی بالکل ختم کر کے تھوڑی سی حائز بولی گا. توجہ, اللہ کا قرآن میرے مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہے, میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کو, کہ حضور کیسے تھے, اللہ کا محبوب کیسا تھا. ذرا اگر آپ کا ذوق ہے تو میں اللہ کا قرآن پڑھوں. اللہ نے فرمایا والضحیٰ, ماشاءاللہ, والضحیٰ واللیل اذا سجا. اس کی تفسیر میں جائیں, اللہ نے فرمایا والضحیٰ, مجھے قسم ہے چاشت کے وقت کی, سورج کے چڑھنے کے وقت کی قسم. فرمایا واللیل اذا سجا, اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے. پڑھیں تفسیر روح البیان کو, پڑھیں تفسیر عزیزی کو. اتنے لوگوں یہاں جو اللہ نے دن کے چڑھنے کی قسم اٹھائی, دن کی روشنی کی قسم اٹھائی, چاش کے وقت کی قسم اٹھائی, اللہ نے رات کے چھا جانے کی قسم اٹھائی. فرمایا اس والضحیٰ سے مراد عام روشنی نہیں, عام سورج نہیں, عام دن کا چڑھنا نہیں ہے, بلکہ فرمایا والضحیٰ فرما کر اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے کی قسم اٹھائی ہے. اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے کی قسم اٹھائی اور فرمایا واللیل اذا سجا, فرمایا مجھے قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. فرمایا یہ رات چھا جانے
سے مراد یہ ہے اے محبوب تیری کالی زلفوں کی قسم ہے جب وہ زلفیں تیرے چہرے پہ چھا جاتی ہے گویا بددعا فرما کر اللہ نے بددعا فرما کر اپنے محبوب کے چہرے کی قسم اٹھائی ہے اور واللیل فرما کر اپنے محبوب کی زلفوں کی قسم اٹھائی ہے بددعا مکھڑا واللیل زلفاں بددعا مکھڑا واللیل زلفاں بددعا مکھڑا واللیل زلفاں ماذا میرا کاجل پایا لوگی رل ملے ہو کہنے دے لوگی رل ملے ہو کہنے دے بابا رب نے یار سجایا لوگی رل ملے ہو ذرا لوگوں کی آواز بھی تو آئے لوگی رل ملے ہو کہنے دے بابا رب نے یار فرمایا بددعا سے مراد مصطفیٰ کا چہرہ واللیل سے مراد مصطفیٰ کی زلفیں توجہ کرنا حضرت یوسف علیہ السلام سیرت کی کتابوں میں پڑھیں تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں قحط پڑ گیا لوگوں کے پاس گندم ختم ہو گئی کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا قحط ساری شروع ہو گئی تمام لوگوں کے پاس کھانے پینے کا معاملہ ختم ہو گیا اسی دوران لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی اللہ کے نبی کیا کریں اللہ نے حکم دیا ہے یوسف اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دو تمہیں لوگ دیکھتے جائیں گے ان کی بھوک ختم ہوتی جائے اور روایات کے اندر آتے 3 مہینے تک لوگوں کو بھوک نہیں لگی اس کی سند میں نہیں جاتا کہ یہ موضوع ہے یا ضعیف ہے یا جو بھی ہے لیکن روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے اس میں بحث کرنا الگ چیز ہے لیکن فضائل کی اگر بات ہو جائے تو فضائل میں تو ضعیف روایات بھی آ جاتی ہے لیکن توجہ فرمائیے گا کیا کہا کہ 3 مہینے تک لوگوں کو بھوک نہیں لگی جو یوسف کا چہرہ دیکھتا تھا اس کی بھوک ختم ہو جاتی لیکن نبی کے عاشق بولے مصطفیٰ کے غلام بولے کہا یہ تو یوسف تھے 3 مہینے تک لوگوں کو بھوک نہیں لگی لیکن جملہ میں دے رہا ہوں بہت بڑا اب آپ ہی جملے پہ سارے بولیں میں کہتا ہوں پورا مجمع کھڑے ہو کے بھی بولے نا تب بھی حق ادا نہیں ہوگا جملہ بہت بڑا ہے نبی کی شان کا لیکن آپ نے سبحان اللہ ایسی کہنی ہے پتہ لگے کہا کہ حضرت یوسف آپ کے چہرے کو جو دیکھنا جاتا 3 مہینے تک اسے بھوک نہ لگتی لیکن کہا میرے مصطفیٰ کی شان دیکھو وہ تو یوسف کو دیکھ کر 3 مہینے تک بھوک نہیں لگی انہیں لیکن جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا وہ ادھر بھی رج گیا ہے ادھر بھی رج گیا جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا وہ رج گیا 3 مہینے خلقت راجی 3 مہینے او خلقت راجی دیکھ کے یوسف
تھا اور رج گئے کامی جہانی. کہا جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا. اور ایک جملہ دے رہا ہوں، مفتی صاحب بھی تشریف فرمائیں، دعا دیں گے، پڑھے لکھے نبی کے غلام تشریف فرمائیں، ذرا توجہ کرنا. یوسف علیہ السلام ان کے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی. یہ آپ نے روایت سنی ہے نا، لیکن میں نکتہ بڑا دے رہا ہوں جو آپ نے شاید سنا ہو شاید نہ سنا ہو. جملہ بہت بڑا ہے. حضرت یوسف آپ کے چہرے کو مصر کی عورتوں نے دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹ دی، انہیں خبر بھی نہ ہوئی. یوسف کو دیکھ کر عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی. انگلیاں کٹی ہیں یوسف کو دیکھ کر. یہ یوسف علیہ السلام کی شان ہے. آؤ میں بتاتا ہوں اپنے نبی کی شان. یہ یوسف ہیں جن کے چہرے کو دیکھ کر عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی، مگر میرے مصطفیٰ ہیں انگلی کو دیکھ کر چاند کٹ گیا. جملہ شاید میں نے چھوٹا دیا. یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی، حضور کی انگلی کو دیکھ کر چاند کٹ گیا. یہ شان ہے حضور کی، یہ مصطفیٰ کی شان ہے. اور حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. فرمایا لوگو میرا عقیدہ یہ ہے یا رسول اللہ، میں یہ عقیدہ دے رہا ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آپ جیسا دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، فرمایا دیکھتا کیسے کسی ماں نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا. اگلا جملہ فرمایا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، فرمایا کہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے اللہ کے محبوب میرا عقیدہ یہ ہے اللہ نے جب آپ کو بنایا ہے، اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا ہے. اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا. فرمایا جس طرح آقا کہتے گئے حضور اللہ تعالیٰ بناتا گیا. حضور جس طرح کہتے گئے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا چہرہ بناتا گیا. آنکھیں کیسی بنانی ہیں مصطفیٰ نے بتایا. اے میرے بھی اللہ ایسی بنا. کان کیسے بنانے ہیں، ہونٹ کیسے بنانے ہیں، ہاتھ کیسے بنانے ہیں، پاؤں کیسے بنانے ہیں، زلفیں کیسی بنانی ہیں، ہر چیز اللہ نے اپنے محبوب سے پوچھ کر بنائی. گویا جیسے حضور کہتے گئے اللہ کا محبوب نبی جیسے کہتا گیا، اللہ بناتا گیا. حضور کو اللہ نے حضور کی مرضی سے بنایا. گویا پتہ چلا مجھے اور آپ کو اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا، حضور کو اللہ نے حضور کی مرضی سے بنایا. دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے، دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے. یہاں پہ ٹھیک ہے. دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے، دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے. ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے. جس کا عقیدہ ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھائے ماشاءاللہ. ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے ماشاءاللہ. یہ تو سٹیج پہ بڑے بازوق بیٹھے ہیں، بعض بندے بیٹھے ہونے سٹیج تے
وہ اس طرح بیٹھے ہونے ہیں جس طرح میں انہوں نے قتل کیتے ہیں. پتہ نہیں میری کوئی دشمنی ہے انہوں نے، لیکن ماشاءاللہ جب سٹیج پہ بازوق بیٹھے ہوں تو بندے کو سنانے کا دل کرتا ہے. بالکل ناراض ہو کے بیٹھے ہوں تو پھر بندہ کہنا پتہ نہیں میں کیا کر دیتا، پتہ نہیں کیوں پریشان بیٹھے، بندے نے اور پریشانی لگ جانی ہے. تو ماشاءاللہ تو سامنے ذوق والے اسٹیج پہ بیٹھے جڑے حضرات ماشاءاللہ ذوق والے ہیں. تو میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے. آئیے میرے آقا کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لوگوں ایک مرتبہ چاندنی رات تھی، میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آقا سرخ رنگ کی داڑھی دار چادر ملبوس، چادر میں ملبوس تھے، سرخ رنگ کی چادر میں ملبوس تھے. میں نے آقا کی بارگاہ میں حاضری دی، آقا کو دیکھا، کہتے لوگوں چاندنی رات ہے. آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کبھی نظر آسمان کے چاند پر جاتی ہے، کبھی مدینے کے چاند پر جاتی ہے. دل میں خیال آیا حسین کون ہے، دل میں خیال آیا حسین کون ہے. اس کے بعد میرے دل نے فیصلہ کر دیا اے جابر یہ چاند تو چاند ہے، اس چاند جیسے کئی چاند مل جائیں، ہزاروں چاند مل جائیں، لاکھوں چاند مل جائیں، کروڑوں چاند مل جائیں، مصطفیٰ کے چہرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اللہ سلامت رکھے، بولیں ذرا سبحان اللہ. کہا چاند سے زیادہ حضور حسین ہے. اچھا آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں نا ماشاءاللہ. اگر کہتے ہیں تو میں 10 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں، اگر کہتے ہیں تو میں تھوڑا آپ کو سنا دوں. بار بار آپ اٹھیں گے تو میں سمجھ رہا ہوں شاید آپ سننا نہیں چاہتے. یہ ہم دیکھیں نا مسلسل ربیع الاول شریف ہے، مسلسل اب تو ختم ہی ہو گیا. تو یہ لگاتار پروگراموں کی وجہ سے ہماری طبیعت آپ کے سامنے ہے، سفر بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، لیکن آپ کو سنا رہے ہیں تاکہ آپ کا ذوق جو ہے وہ پورا ہو جائے، آپ کے دل میں حضور کی مزید محبت پیدا ہو. تو آپ تھوڑا توجہ کے ساتھ سنیں گے، بار بار اٹھیں گے تو پھر مناسب نہیں لگتا. کیونکہ آپ ماشاءاللہ حضور کے غلام تشریف فرمائیں، تھوڑا مہمان کی مہمان نوازی بھی اس طرح کریں کہ آپ سنیں، غور کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنیں. توجہ فرمائیے گا. حضور کی محبت، حضور کی شان. فرمایا کہ چاند ہے، یہ چاند کیا اس جیسے کئی چاند کیوں نہ ہو، حضور کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ چاند تو بنا ہی حضور کے نور کا صدقہ. یہ سورج بھی حضور کے نور کا صدقہ بنا، یہ تمام کائنات حضور کے نور کا صدقہ بنا. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، توجہ، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ رات کی چاندنی جو ہوتی ہے جب حضور اپنے چہروں پر، اپنے چہرے پہ حضور زلفوں کو لاتے ہیں، رات ہو جاتی ہے، جب زلفوں کو ہٹاتے ہیں دن ہو جاتا ہے. یہ تو صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کا، تمہیں سے دن میں روشنی، تمہیں سے دن میں روشنی، تمہیں سے شب میں چاندنی، تمہیں سے دن میں روشنی، تمہیں سے شب میں چاندنی. سچ تو یہ ہے کہ رویا، سچ تو یہ ہے کہ رویا، شمس بھی ہے، قمر بھی
میرے آقا کی شان دیکھتے جاؤ توجہ کے ساتھ. پہلے نبی تبلیغ کرتے تھے تب لوگ مسلمان ہوتے. ایسے نبی بھی گزرے ہیں جن کی پوری زندگی تبلیغ میں 2 بندے مسلمان ہوئے. ایسے نبی بھی گزرے. کسی کی جو ہے زندگی میں تبلیغ میں 9 مسلمان ہوئے, جو ہے 80 مسلمان ہوئے, گنے چنے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی, میرے نبی کی تبلیغ 23 سالہ اعلان نبوت کے بعد جو تبلیغ ہے اس کو ایک طرف رکھیں. حضور کی تبلیغ کو ایک طرف رکھے. میرے آقا کی شان یہ ہے, حضور کے چہرے کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے. حضور کے چہرے کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ بن سلام ہو, حضرت طفیل بن دوسی ہو, جتنے بھی میں صحابہ کے نام لوں بے شمار صحابہ ملیں گے جنہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا کلمہ پڑھ لیا. یہ حضور کی شان ہے, حضور کے حسن و جمال کی. توجہ فرمائیے گا. عرض یہ کر رہا ہوں, ایک مدینے میں رہنے والا یہودی تھا, نوجوان تھا یہودی, کلمہ نہیں پڑھا تھا ابھی مصطفیٰ, لیکن حضور کا چہرہ دیکھ لیا, مصطفیٰ سے پیار ہو گیا. حضور کا چہرہ دیکھا, مصطفیٰ سے پیار ہو گیا. ایک یہودی نوجوان میرے مصطفیٰ سے پیار کرنے والا, حضور سے عشق و محبت کرنے والا, جب اس نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا حضور کا پیار دل میں پیدا ہو گیا. روزانہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر حضور کا دیدار کرتا چلا جاتا. کچھ دن گزرے حضور کا دیدار نہیں ہوا. حضور کے دیدار سے محروم رہنے کی وجہ سے بیمار ہو گیا. تڑپتے تڑپتے اتنا بیمار ہو گیا, چارپائی پہ پڑا ہے, مرض موت کے قریب آ گیا, مرنے کے قریب آ گیا. اور اسی دوران جب موت کا وقت قریب آیا, باپ قریب آیا, اس نے کہا بیٹا ابھی طبیب آ جائے گا, حکیم آ جائے گا, علاج کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. بیٹا کہنے لگا, وہ نوجوان یہودی کہنے لگا, مجھے کسی حکیم کی ضرورت نہیں ہے, کسی طبیب کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اللہ کے حبیب کی ضرورت ہے. مجھے اللہ کے حبیب کی ضرورت ہے. باپ کہنے لگا بیٹا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا ابا میرا موت کا وقت قریب آ گیا. باپ کہنے لگا بیٹے تیری کوئی آخری خواہش ہو جو میں پوری کر دوں؟ بیٹا کہنے لگا ابا کوئی اور خواہش نہیں ہے, ایک خواہش ہے, مرنے سے پہلے مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. مرنے سے پہلے مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. باپ غصے میں آ گیا, اس نے کہا تو مرنے کے قریب ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دے. مجھے پتا ہے وہ مسلمانوں کا نبی ہے, ہم یہودی ہیں. وہ کہنے لگا بے شک یہودی ہیں مگر پیار مصطفیٰ سے ہو گیا. باپ کہنے لگا اے میرے بیٹے تو مصطفیٰ کا دیدار کیوں کرنا چاہتا ہے؟ تو بھی یہودی, میں بھی یہودی. اب بیٹے کا جواب سنو گے, طرف جاؤ گے. بیٹا کہنے لگا اے ابا جان وجہ یہ ہے مرنے سے پہلے مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. بیٹا وجہ کیا ہے؟ بیٹا کہتا ہے وجہ یہ ہے میں نو سونے نبی دے نال پیار ہو گیا. نویں نویں شیر سنا رہے ہیں, پھر سنا پڑھو, پڑھی اپنی مرضی ہے. میں نو سونے نبی دے نال, نانا آواز آئے, میں نو سونے نبی دے نال سونے نبی دے نال جنوں ہویا
प्यार हो गया मैनू सोने नबी दे नाल प्यार हो गया। किस किस को प्यार है? जरा हाथ उठाए माशाल्लाह, सारों को प्यार है। इजहार भी कर दियो ना माशाल्लाह, सारों की आवाज आ जाए। मैनू सोने नबी दे नाल प्यार हो गया। मैनू सोने नबी दे नाल प्यार हो गया। इस वाक्य को 2 मिनट छोड़ के मैं थोड़ा नक्शा खींच लूं। मैनू सोने नबी दे नाल प्यार हो गया। ए अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी। ए बाबा जी, आप भी चेयर पे होने के बावजूद इस फैजाबाद की सरजमीन में गोलियों की बौछार में, इस खौफजदा आलम में, इस तमाम खतरों के बावजूद आप क्यों इतना मुस्तफा का नाम ले रहे हैं, हुजूर के नारे लगा रहे हैं? क्या आपको जान की परवाह नहीं? जवाब आया जान की परवाह नहीं। वजह क्या है, क्यों कर रहे हैं? कहा वजह एक ही है, मैनू सोने नबी दे नाल प्यार हो गया। ये नक्शा इसलिए खींचा कि इस शेर का मजा नहीं आता जब तक ये नक्शा ना खींचे। कौन समझ आई ना गल नहीं? ए बाबा जी, बड़े बड़े लोग इस दुनिया से गए। किसी ने जनाजे में 1000 बंदा, 2000 बंदा, 5000 बंदा, 10,000 बंदा, लाख बंदा, 2 लाख बंदा, ये 2 करोड़ बंदा कित्थों आ गया? है जी? 2 करोड़ बंदा कैसे आ गया? बाबा जी का जवाब आता है, वजह ये है मैनू सोने प्यार हो गया। अल्लामा साहब पढ़ने लगे, आप भी जरा पढ़े ना माशाल्लाह, मुक्तदी पीछे इमाम ही होने चाहिए। जरा आवाज आए सारे, मैनू सोने नबी तेरे नाल प्यार हो गया। मैनू सोने नबी दे नाल प्यार हो गया। मैनू सोने नबी दे नाल प्यार हो गया। एक खैबर पख्तूनख्वा में नाम कह जी जिसने कत्ल किया, वो गाजी जो सैयद खान, गाजी सैयद खान, एक गुस्ताखे रसूल जब उसको गिरफ्तार किया गया, गुस्ताखे रसूल को कहा क्या जी क्या करेंगे इसका? कानून ने कहा जनाब अभी अदालत में पेश किया जाएगा, पेशियां चलेंगी, फिर फैसला होगा। सैयद गाजी बोला, कहने लगा इतना इंतजार नहीं हो सकता, फैसला पहले कर देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। माशाअल्लाह, नाराज हो भाई, और पहले इतने आगे बैठे हैं जिस तरह ये सब तो आखिरी जा सकते, तो ये सब तो पहले, इसलिए मैं कह रहा हूँ आगे वो बाप बैठा करें जिन्होंने सुनना होता है। तो पहले उठने आप में कोई मसला नहीं है, नाराजगी की बात नहीं है, आप जा सकते हैं, किसी की मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन कोशिश करें ना कि वो थोड़ा इस तरह अगर आगे से उठेंगे सारी महफिल डिस्टर्ब होगी। थोड़ा आगे भी आओ ना, माशाअल्लाह नबी ने बुलाओ सारे जेडे खला है, खला खत्म करो ताकि थोड़ा जा मजा आवे ना, माहौल थोड़ा बने, हुजूर दी गुलामी ना, हुजूर दी मोहब्बत ना। जरा तवज्जो फरमाओ, क्या मैं अर्ज कर रहा था? गाली बुला देती ने, मैं गल कर रहा गाजी सैयद ने, उसने कहा फैसला पहले कर देते। उसने वास्ले जहन्नम कर दिया। उसी टाइम उसने बंदूक चलाई, पुलिस का कांस्टेबल, पुलिस का, उसने ना अपनी नौकरी की फिक्र की। एक बच्ची आपने वीडियो में देखी होगी, नन्ही फूल सी बच्ची है, उसकी बच्ची की फिक्र कोई नहीं, माँ प्यो नहीं फिक्र कोई नहीं, नौकरी नहीं फिक्र कोई नहीं। मैंने तसव्वुर में पूछा गाजी साहब चलो कोई और बंदा कर सकना सी, तुसा की लोड़ से अपनी नौकरी दाव ते लाने नहीं, हम ते जान भी दाव ते है, सजाए मौत भी हो सकती है। वजह क्या है? आपने इतना बड़ा काम क्यों कर दिया? गाजी सैयद भी बोला वजह ये है मैनू सोने प्यार हो गया। मैनू सोने नबी दे नाल
جان اس لیے دیدار کرنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کا کہ مجھے حضور سے پیار ہو گیا ہے۔ باپ کہنے لگا کیا کروں؟ کہا اگر دیدار کروا دو تیرا احسان ہو جائے گا۔ باپ دوڑا گیا نبی کی بارگاہ میں، کوئی اثر نہیں ہے میری تکلیف نہ اٹھائیں جاؤ۔ باپ گیا حضور کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر چلیے۔ آقا نے فرمایا تو تو یہودی، کہا یہودی ضرور ہوں مگر میرا بیٹا آپ کا عاشق ہے۔ فرمایا کیا کرنا ہے؟ کہا جی اس کا آخری وقت ہے، چلیے میرے گھر۔ آقا چل پڑے، ان کے گھر میں پہنچے۔ جب میرے مصطفیٰ سامنے آئے، جب مصطفیٰ کے چہرے پہ اس نوجوان کی نظر پڑی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے مولا تھوڑی مہلت اور دے دے، جی بھر کے تیرے محبوب کا دیدار کر لو۔ یہ ایک تخیل بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، ایک تخیل ہوتا ہے۔ گویا یہ کہہ رہا ہوگا مولا تھوڑی مہلت اور دے دے، تیرے محبوب کا دیدار کر لو۔ اے قضا ٹھہر جا، کر لو آقا سے میں ایک حسین گفتگو آخری آخری۔ گویا یا رسول اللہ آپ کے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہے، توجہ فرمائیے گا بھی مسلمان نہیں ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا تو یہودی مجھ سے محبت کرتا ہے، میں چاہتا ہوں مجھ سے محبت کرنے والا جہنم میں نہ جائے، میرا کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، جنت لے جانا میرا کام ہے۔ اس نے اپنے باپ کی جانب دیکھا کہ باپ کیا کہتا ہے۔ باپ نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا مجھ سے ڈر رہا ہے، باپ کہنے لگا بیٹا پریشان نہ ہو، تو بھی پڑھ لے میں بھی پڑھ لیتا ہوں، لا الہ اکیلا اس کلمے دراز تیارے۔ دعا کریں مولا ہم سب کو کلمہ پڑھنا موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب ہر بندہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا، دعا یہ کیا کریں اللہ ایمان والی موت دے۔ اس دور میں ایمان بچانا بڑا مشکل ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ ہم موبائل آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، ہوتا کیا ہے، مفتی صاحب بھی تشریف فرمائیں، اہل علم تشریف فرمائیں، توجہ کریں۔ بعض ایسے گانے لوگ سنتے ہیں، گناہ کبیرہ تو ہے، بعض اوقات ایسے گانے ہوتے ہیں جو کفریہ اشعار مشتمل ہوتے ہیں، ان کفریہ شعروں کو سننے والا بھی، پڑھنے والا تو ہے کافر، لیکن سننے والا اگر اس پہ استغفر اللہ نہ پڑھے یا توبہ نہ کرے یا خوشی سے سنے یا اس کو اچھا سمجھے تو وہ سننے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس نے ایمان بھی ختم، نکاح بھی ٹوٹ گیا، اس کو پتہ ہی ہوئی۔ اس دور میں اس لیے ایمان بچانا بڑا مشکل ہے۔ کیوں کہتے ہیں علماء کہ اپنی نکاح کی تجدید کریں، اپنے ایمان کی تجدید کریں؟ اگر کسی بندے نوں آکھو نا جناب نکاح کی تجدید کرو تو وہ کہڑے پاسے لا رہے ہو، اساں نے نکاح توڑ لیا تو بھائی یہ صوفیہ کرام نے فرمایا، اولیاء کرام نے فرمایا، محدثین نے فرمایا، علماء مجتہدین نے فرمایا، بھائی یہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے کہ آپ تجدید نکاح کریں۔ تجدید نکاح ضرورت نہیں ہوتا کہ حق مہر ہوسی، سارا سلسلہ ہوسی، وہاں سارا جناب گرام بلاسو تا ہوسی، نہیں،
دو بندے بھی اگر ہو نا، دو گواہ، ان کی موجودگی میں آپ تجدید نکاح کر سکتے ہیں، اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ میرا نکاح کہیں ٹوٹ نہ گیا ہو، کلمہ پڑھ کے دوبارہ نکاح کی تجدید کریں، یہ شرمانے کی بات نہیں ہے۔ میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں، میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا، میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں اگر خدا نہ خواستہ کوئی جملہ کفر صادر ہو جائے، یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے جس کی وجہ سے ایمان خطرے میں ہو، کوئی شک میں بات مبتلا ہو جائے، تو اس صورت میں آپ ایمان کی تجدید بھی کریں گے، ایمان کی تجدید یعنی کلمہ شریف دوبارہ پڑھیں گے، اور نکاح کی تجدید بھی کرنا بہتر ہے تاکہ ہمارا ایمان بچ جائے، دنیا و آخرت ہماری سمجھ جائے، آخرت بچ جائے۔ آج کل ایمان بچانا بڑا مشکل ہے۔ ہم لوگ کوئی بات ہوتی ہے آ سکتے وہ جی تکیا جیسی کہتے کہیں جی، اگر کوئی عالم صاحب آپ کو کوئی بندہ سمجھا دے یار آخرت ہی جواب دے سیں، اللہ نے کے جواب دے سیں اگلے جان، آپ کو پتہ کیا ہے وہ اگلا جان کے لٹھا جی، اے جان مٹھا اگلا کے لٹھا، یہ جملہ یہ پتہ نہیں اب محاورہ کس طرح اپنی زبان میں، لیکن یہ جملہ بولا جاتا ہے اے جان مٹھا اگلا کس لٹھا، یہ ہے کفریہ جملہ۔ علماء سے پوچھیں آپ، یہ جملہ کفریہ ہے کہ آخرت کا انکار کر دینا، تو اس لیے آج کے دور میں ایمان بچانا بڑا مشکل ہے۔ یہ دعا کریں کہ مولا ہمیں ایمان والی موت عطا فرما اور مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ اس کلمے دراز نیا رینے، اس کلمے دراز نیا رینے، سانو دسیا اس کلمے دراز نیا رینے، سانو دسیا نبی جی پیارے بولو لا یہودی کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا، مسلمان ہو گیا، روح برباد کر گئی، مسلمان ہو کے مرا، جب دنیا سے جا رہا ہے آقا نے خود جنازہ پڑھایا۔ میرے آقا جنازہ ایک روایت میں ملتا ہے میرے آقا اپنے زمین پر پورے پاؤں زمین پر نہیں رکھ رہے، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے غلام کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے ہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ ہی کوئی نہیں مل رہی۔ یہ شان ہے عاشقوں کی، توجہ فرمائیے گا، یہ مصطفیٰ سے عشق و محبت ہے۔ اور یاد رکھیں جب حضور سے محبت ہو جائے حضور کی پیروی بھی کی جاتی ہے، نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ اور میری آلے انہوں نے گل کرنے لگا بڑی انہیں تو سانا مچ رہے ہو تو بڑی اپنی بڑی میں کیا گل کرنے لگا، حضور سے جب محبت ہو تو پیروی بھی کی جاتی ہے۔ ہم تو فرض نماز نہیں پڑھتے، جو محبت والے ہیں وہ خیر موقعہ سنتے بھی نہیں چھوڑتے۔ آدھے پوچھ کے میں کیڑی گل کرنا، آج ہم نعت پڑھتے ہیں تخیل میں، تصور میں، خیال میں، نعت لکھتے ہیں تخیل میں، خیال میں، تصور میں، لیکن ایک جنا ایسا بھی گزرا ہے اس نے نعت لکھی خیال میں نہیں، تصور میں نہیں، نعت لکھی ہے تو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کے لکھی ہے۔ آجے بھی گلے سمجھ نہیں آئی تھے میں نام بھی لے لینا، او جنے دا نائے انہاں سارے چاسو دے بول سو، او جنے دا نائے میرے علی شاہ۔ غیر موقعہ عشاء کی سنتیں رہ گئی، آقا گئے، میرے آقا نے فرمایا اے میرے علی تو نے عشاء کی سنتیں ادا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ غیر موقعہ تھی، فرمایا غیر موقعہ ہیں، پڑھو تو ثواب نہ پڑھو تو گناہ نہیں، لیکن تو سید ہے، تو میری اولاد ہے۔ گویا دل میں کہہ رہے ہو یا رسول اللہ جب پہلے پڑھی تھی آپ نہیں آئے تھے، آج پڑھی ہے تو آپ آ گئے۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت،
میرے آقا نے فرمایا سنتیں پڑھا کر تو میرا بیٹا ہے، سنت خیر مقدہ بھی پڑھا کر جب حضور کا دیدار کیا میرے علی نے تو گویا کہا یا رسول اللہ ٹھہریے ٹھہریے، آپ کو دیکھا ہے دیدار نصیب ہو گیا ہے، نعت پہلے بھی لکھنا تھا بعد میں بھی لکھوں گا، لیکن آج یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا، آپ دیدار کراتے جائیں گے، میرے علی شاہ نعت لکھتا جائے گا۔ تو کیا نعت لکھی؟ سبحان اللہ، ہم تو حضور کی شان دیکھ کر سبحان اللہ کہتے ہیں، مہر علی وہ ہے جو حضور کو دیکھ کر سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخیاں کتھے چادریاں۔ اور کیا کہا اس سوتنوں میں، اس صورتنوں میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچ آقا تیرا بینی میں شانہ تھا، کس شان کو شانہ سب بنیاں۔ مہر علی شاہ حضور کا دیدار کیا، نعت لکھی، جنہوں نے دیکھا ہے ان کا لکھنا اور ہے، ان کا نعت پڑھنا اور ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا ان کا پڑھنا لکھنا اور ہے، سمجھے بات؟ اعلیٰ حضرت کی نعت سنیں، پیر مہر علی شاہ کی نعت سنیں، باقیوں میں فرق نظر آئے گا، اس دور کی بات باقیوں میں فرق نظر آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ دونوں مجدد حضور کی بارگاہ میں ان کی قبولیت ہو چکی تھی، تو جو کلام حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جائے وہ دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ تو یہ پیر مہر علی شاہ چاہے اعلیٰ حضرت بساں ایک علی حضرت اساں الحمدللہ بریلوی بھی یہاں تے اساں انفی بھی یہاں تے اساں گولڑوی بھی یہاں، سمجھو گل، بریلوی بھی نسبت ہے تے گولڑوی بھی، سمجھو گل، یا لہذا آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلانا فلانا، بریلوی بھی نسبت ہے، مسئلہ کا ہمارا اہل سنت ہے، کیا ہے مسئلہ کا ہمارا اہل سنت، بریلوی نسبت ہے، جو ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جو بندہ کہے کہ میں بریلوی ہوں ہی نہیں، ہاں کسی کے کہنے میں غلطی ہو سکتی ہے، سمجھانے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بھی یہ سنی یہ نہیں کہتا کہ میں بریلوی نہیں ہوں۔ بریلوی سے مراد یہ ہے کہ ہم نسبت ہے، سمجھے بات، سمجھ آ گئی ہے صاحب؟ تو گولڑوی بھی نسبت ہے، جو قادری بھی نسبت ہے، چشتی بھی نسبت ہے، مسلک ہمارا اہل سنت و جماعت، سمجھنے آپ تو سمجھنے کی بات ہے، توجہ کریے گا، اعلیٰ حضرت ہوں چاہے پیر مہر علی شاہ ہو، ہم حضور کے ہر غلام کے غلام ہیں۔ توجہ کرنا، یہ چہرے کی بات میں کرنا کہ حضور کا چہرہ دیکھ کے لوگوں نے کلمہ پڑھا، بس یہ بات سناتا ہوں پھر میں آخری بات کرتا ہوں، ذرا توجہ کریں، لیکن توجہ آپ کو چاہیے۔ حضور ایک مرتبہ اپنے کاشانہ اقدس سے باہر نکلے، ایک قافلہ دیکھا، ان قافلے والوں کے پاس بے شمار اونٹ تھے، آقا کو ایک اونٹ پسند آ گیا، آقا علیہ السلام کو وہ اونٹ پسند آ گیا، میرے آقا قافلے والوں کے قریب گئے، میرے آقا نے فرمایا اے قافلے والوں اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ مالک سامنے آیا، کہنے لگا میں ہوں، آپ کون، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا تیرا اونٹ مجھے پسند آیا ہے، میں اس کو لینا چاہتا ہوں، خریدنا چاہتا ہوں، کیا تو بیچے گا؟ کہنے لگا ہاں بیچ دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا بیچ دے، لیکن قیمت بعد میں ادا کروں گا، قیمت
قیمت بعد میں ادا کروں گا. ہم جیسا کوئی ہوتا یا آج کے دور میں کسی کو بولوں یا آپ کسی کو بولیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ سودا کریں تو ہم کہیں گے جناب ہم تو جانتے ہی کوئی نہیں, یا تو کوئی ضمانت یا کوئی گارنٹی, بغیر قیمت کے کون چیز دے گا؟ نا جی بعد میں دے دوں گا. کہا جی بعد میں کوئی ضمانت بھی تو ہونا, بغیر ضمانت کے کوئی نہیں دیتا. وہ کہنے لگا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اونٹ دے دے, قیمت بعد میں دوں گا. کہنے لگا لے جائیں. کیا کریں جی؟ لے جائیں. دے دیا اونٹ. آقا اونٹ لے کر چلے گئے. کافی دور تک حضور کو دیکھتا رہا. جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہوئے, خیمے کے باقی ساتھیوں نے کہا وہ اس کو اونٹ دیا. کہا جی کوئی تھے ان کو دے دیا. کہا جانتا ہے؟ کہا جانتا کوئی نہیں. کہا جانتا بھی کوئی نہیں, نہ ہم جانتے نہ تو, بغیر جانے بغیر ضمانت کیوں دے دیا؟ اب جملہ بڑا پیارا ہے, جم جائیں گے. وہ بندہ کہتا ہے دیکھا نہیں جانتا نہیں ہو ضمانت نہیں ہے, لیکن میں نے کیوں دیا؟ کہا اس نے کہا بعد میں قیمت دے دوں گا. یقین کیوں کیا؟ کہا یقین اس لیے کیا میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا. میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا. اس کے چہرے کو دیکھ کر میرے دل نے کہا اتنے حسین چہرے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اتنے حسین چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا. بڑے پریشان. وہ کہنے لگے یار پھر بھی چلو ٹھیک ہے, لیکن ہم جانتے تو نہیں نا. رولا پڑ گیا کہ بھئی اس نے قیمت لیے بغیر بندے کو دے دیا اونٹ. اسی دوران خیمے سے عورت بولی. عورت باہر آ کے کہتی ہے کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے ایک بندہ آیا, اس نے اونٹ لیا قیمت نہیں دی, اس نے قیمت دیے بغیر دے دیا اونٹ. پتہ نہیں وہ واپس کرے گا یا نہیں کرے گا. وہ عورت بولی طرف جاؤ گے نبی کے غلاموں. عورت کہتی ہے اگر اس نے قیمت نہ دی قیمت مجھ سے لے لینا. اس نے کہا کیا تو جانتی ہے؟ کہا جانتی تو میں بھی نہیں. کہا پھر تم کیوں کہہ رہی ہے؟ کہنے لگی اس لیے کہ میں نے بھی اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا. میں نے بھی چھپ کے اس کا چہرہ دیکھا ہے. میرا دل یہ کہتا ہے وہ واپس ضرور آئے گا. اگر نہ آیا, اگر اس نے قیمت نہ دی قیمت ضرور بھیجے گا. اگر قیمت نہ دی تو مجھ سے لے لینا. تھوڑی دیر گزری, ایک بندہ اونٹ پہ سوار ہو کے آیا, کھجوروں کی بھری ہوئی بوریاں لائی, ان کے حوالے کی. کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا میرے آقا نے, محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے تم سے اونٹ خریدا تھا انہوں نے مجھے بھیجا ہے. کہا یہ لے لو قیمت, یہ تمہارے اونٹ کی قیمت ادا کر دی گئی ہے. وہ عورت کہنے لگی میں نے کہا تھا قیمت ضرور دے گا. وجہ کیا ہے؟ کہا میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا. چہرہ دیکھ کے دل نے کہہ دیا اتنے حسین چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ شان ہے آقا کی. اب میں بات آخر میں سنانے لگا ہوں. جب یہ چہرہ نبی کے دادا نے دیکھا, جب یہ چہرہ نبی کی ماں نے دیکھا, والد تو نہیں دیکھ سکتے, والد کا تو پہلی وصال ہو گیا, حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا. حضرت عبدالمطلب, آپ کی بات بھی سناؤں گا, حضرت آمنہ کی بھی. حضرت آمنہ کہتی ہیں لوگوں میرا لال دنیا میں آیا, حیران رہ گئی, سرما لگانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, میرے لال کی ولادت ہوئی, حیران رہ گئی. کان مکہولا مدہولا مختونا مغسولا مؤثرا مطہرا کان ساجدا. ادھر میرا لال دنیا میں آیا, آتے ہی میں نے کیا دیکھا؟
سرما لگا ہے، بالوں کو تیل لگا ہے، غسل دیے ہوئے عطر لگے ہوئے، پاک صاف ہیں کانا ساجدہ، ادھر میرا لال دنیا میں آیا، سر کو سجدے میں ڈالا، عرض کی اللہم ربی حب لی امتی، اپنی امت کو یاد کیا، اتنے ایک اشارہ سنو تو اصلاح بھی سنو۔ سجدے میں آتے ہی حضور نے آتے ہی سجدہ کیا، سجدے میں فرمایا اللہم ربی حب لی امتی، امت کو یاد کیا۔ ویسے بھی یاد کر سکتے تھے، بعد میں بھی کیا، لیکن آتے ہی دنیا میں سجدے میں امت کو یاد کیا۔ اشارہ پتہ ہے کس بات کا تھا؟ علماء تشریف فرمائے میرا دل یہ کہتا ہے گویا اشارہ اس بات کا تھا، سجدے میں آقا نے جا کر امت کو یاد کیا، گویا اشارہ دے دیا اے میرے امتیوں سجدے میں تمہیں یاد کر کے بتا رہا ہوں، ان سجدوں کو نہ بھولنا، سبحان اللہ، ان سجدوں کو۔ یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل مستحب ہے، چلیں کسی اعتبار سے آپ اس کو صحابہ کی سنت بھی کہہ سکتے ہیں، طریقے مختلف طریقے سے، لیکن فرض یا واجب نہیں کہتے، ثواب کا کام ہے، ہم سجاتے ہیں، سجاتے رہیں گے جب تک زندگی ہے، میں اپنے حضور کی سجاتے رہیں گے، لیکن جو میں مسئلہ آتا ہے یہ فرض یا واجب نہیں، کوئی بندہ اگر نہ بھی کرے نہ وہ گناہگار ہوگا، نہ وہ کافر ہوگا، نہ وہ فاسق ہوگا، کوئی گناہگار نہیں ہوگا۔ ہاں اس کا انکار کرنے والا، اس محفل کو برا کہنے والا وہ فاسق ضرور ہو سکتا ہے، لیکن جو کسی وجہ سے محفل نہ سجائے، نہ وہ گناہگار ہے، نہ وہ فاسق ہے، نہ وہ کسی جو ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے، وجہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ محفل سجانا مستحب، فرض یا واجب نہیں، کوئی کرے تو ثواب، نہ کرے گناہ نہیں، لیکن جس چیز کی میں بات کر رہا ہوں وہ سنت یا مستحب صرف نہیں بلکہ وہ فرض اور واجب ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم اگر یہ نہ بھی کریں تو گناہگار کوئی نہیں، نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہگار، نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے، سارے اس بات کی تائید کرتے ہیں نا؟ کوئی میں نے غلط بات بولی؟ نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوں گے؟ گناہگار ہوں گے۔ میں نے دسو مفتی صاحب بیٹھے ہیں تو سارے نبی نے غلام بیٹھے ہو، سارے پڑھے لکھے، پوری رات دسا محفل کرا، صبح فجری نماز نہ پڑھا تو محفل قبول ہو سی؟ میں کسی کی وہ اس میں محبت پہ شک نہیں کر رہا، محبت اپنی جگہ ہے، لیکن ہم جان بوجھ کے چاہیے بھی اصول ہے، اگر پوری رات ہم حضور کی محفل سجائیں صبح جان بوجھ کے، میں جان بوجھ کر لفظ استعمال کر رہا ہوں، جان بوجھ کے اگر نماز نہ پڑھیں تو محفل قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ہاں کسی وجہ سے خدا نخواستہ رہ گئی تو آپ قضا کے طور پہ دوبارہ پڑھیں گے، توبہ کر کے، لیکن اگر جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو گناہ کبیرہ، محفل بھی قبول کوئی نہیں، گناہ کبیرہ۔ انشاءاللہ میں بھی نماز پڑھوں گا، ہم سب نماز پڑھیں گے، ہم سب کو اللہ توفیق دے، پڑھتے سارے ہوں گے، میں ساروں کے لیے اس نے سب رکھتا ہوں، لیکن دعا یہ کریں کہ اللہ ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے، ہمیں اللہ اس طرح پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے، قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن سے دور ہو جائیں گے، نماز سے دور ہو جائیں گے، تو مجھے بتائیں ان نعروں کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، ان نعروں کا کوئی فائدہ نہیں۔ نعرہ تب فائدہ دے گا، محفل تب فائدہ دے گی جب میں اور آپ نماز بھی پڑھیں گے، فرائض کو بھی پورا کریں گے، قرآن کی طرف بھی آئیں گے۔ میلاد کا سب سے بڑا پیغام جو میرے آقا نے دیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہے، دنیا میں آتے ہی حضور نے سجدہ۔ میلاد کیا ہے؟ حضور کا دنیا میں آنا، یہ میلاد ہے نا، حضور دنیا میں آتے ہی حضور نے سجدہ، سب سے پہلا پیغام اللہ کی توحید یعنی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ۔ انشاءاللہ نماز پڑھیں۔ اب حلیمہ کی بات سنیں، حضرت عبدالمطلب کی ایک بات۔ حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، اچانک کعبہ جھک گیا آمنہ کے حجرے کی جانب، حیران ہوا وجہ کیا ہے، دیکھا کعبہ آمنہ کے حجرے کو سجدہ کر رہا ہے، گویا کہہ رہا ہے کعبہ میں ہوں، آج مجھے کعبے کا بھی کعبہ آ گیا۔ اندر گئے تو کیا پتہ لگا کہ آپ کے ہاں اللہ نے آپ کو پوتا عطا فرمایا ہے، یعنی آپ کے ہاں پوتا پیدا ہوا ہے۔ نام کیا رکھے؟ کہا نام ایسا رکھوں گا جو کسی نے نہ رکھا ہو، نام رکھا محمد جو کسی نے نہیں رکھا۔ حضور کی ولادت ہو گئی، حضرت حلیمہ بھی تھی نا،
کس کس کو حضور سے ملا ہے؟ حلیمہ کہتی ہیں جب حضور کو پہلی بار دیکھا، حضور کو دیکھنا تھا، دل میں حضور کا اتنا پیار پیدا ہو گیا کہ فرماتی ہیں میں نے اتنا حسین بچہ کسی کا نہیں دیکھا۔ جب حضور کو لے کر گھر گئی، کہتی ہیں میرے گھر میں بکریاں موجود تھی مگر دودھ نہیں دیتی تھی، حضور آئے، بکریوں نے اتنا دودھ دیا گھر کے سارے برتن بھر گئے، دودھ ختم نہیں ہو رہا۔ گویا یہ بھی پتہ لگا میلاد مصطفیٰ کی برکت، میلاد مصطفیٰ کی برکت بھی ہے، گھر میں برکت ہو جاتی ہے۔ حضور فرماتی ہیں حضور کی آمد ہوئی، کہتی ہیں حضور آئے، حضور کی آمد ہوئی، بکریوں نے اتنا دودھ دیا گھر کے سارے برتن بھر گئے، دودھ ختم نہیں ہو رہا۔ کہتی ہیں میرے گھر میں چراغ موجود تھا مگر ایندھن نہیں، پوری رات میرے گھر میں اندھیرا رہتا تھا، لیکن کہتی ہیں لوگوں جب حضور میرے گھر آ گئے، جب میرے گھر میں حضور آ گئے، جب میرے گھر میں حضور آئے مجھے کوئی چراغ جلانے کی ضرورت نہیں، کہتی ہیں حضور میرے گھر میں آ گئے، اندھیروں میں بھی اجالا ہو گیا۔ صبح ہوئی، ساری محلے کی عورتیں حلیمہ کے گھر آ گئی، کہنے لگی حلیمہ ہمیں لگتا ہے بڑی امیر ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ بڑی امیر ہو گئی ہے۔ حلیمہ نے فرمایا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا اس لیے کہ تیرے گھر میں پہلے پوری رات اندھیرا رہتا تھا، اب تیرے گھر میں پوری رات چراغ جلتے رہتے ہیں، چراغ نہیں چراغ، بے شمار چراغ جلتے رہتے ہیں، جتنی روشنی تیرے گھر میں ہوتی ہے کسی کے گھر میں نہیں، ہمیں لگتا ہے بڑے پیسے ویسے آ گئے۔ حلیمہ نے فرمایا کوئی پیسے جیسے کوئی نہیں، ہاں امیر ضرور ہوئی ہو۔ کیا ہوئی ہو جی؟ امیر ضرور ہوئی ہو۔ امیر تکنا نے کرائے والے مکان چ رہن والا، بینک اکاؤنٹ بھی کوئی نہیں، لیکن سب سے بڑا امیر کہا جائے گا بابے جیسا امیر ہم نے نہیں دیکھا۔ جو دولت ان کو ملی ہے، امیری اور چیز کا نام ہے، عاشقوں کی نظر میں امیری اور ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں امیر ہوئی ہوں مگر پیسوں کی وجہ سے نہیں۔ اب یہ میری تقریر کی آخری بات ہے، دیکھنا چاہتا ہوں آپ شریعت کے رہنے والے ہیں، شریعت نہ ہے نا علاقے نا، اچھا اس محلے نا نا شریعت نہیں ہے، محلے نا نا تے شریعت ہے، تساں کی نہیں پتہ، تساں دے رہن والے ہو، محلے نہیں گل کر رہے، کمڑیال تے شریعت، محلہ شریعت ہے نا جی۔ اچھا تو آپ اس طرح حضور کی محبت میں سنتے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہیں امیر ضرور ہوئی ہوں مگر پیسوں کی وجہ سے نہیں۔ اے حلیمہ امیر کیسے ہوئی اب آخری بات، ایسی ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ میں گھر جا کر بھی یاد کروں کہ جناب نبی کے غلاموں نے، کمڑیال کے رہنے والے مصطفیٰ کے غلاموں نے اس طرح مصطفیٰ کی محبت میں حضور کا ذکر سنا تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں لوگو امیر ضرور ہوئی ہوں، پیسوں کی وجہ سے نہیں، دولت کی وجہ سے نہیں، درہم و دینار کی وجہ سے نہیں۔ اے حلیمہ امیر کیسے ہوئی ہے؟ حلیمہ کا جواب سنو، توجہ کرنا۔ حلیمہ کہتی ہیں عورتوں امیر اس لیے ہوئی ہوں کہ میرے گھر میں محمد آ گئے، میرے گھر میں محمد آ گئے۔ تقریر میری ختم، گویا حلیمہ بھی کہہ رہی ہوں کیوں نہ خوشیاں مناؤں، کیوں نہ کہہ دوں فلک کے نظار، سارے پڑھو دے گل بنسی، فلک کے نظارو زمین کی بہارو زمین مناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے انوکھا نرالا پوزیشن آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ حلیمہ اب ذرا آخر میں سارے ہاتھ اٹھائیں، حلیمہ کو کی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں تاجدار ختم نبوت
تشریف فرمائیں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضی کو ماننے والے تشریف فرمائیں آواز آئے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے اللہ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے محفل سجانے والے تمام احباب چاہے اہل علاقہ اہل محلہ مسجد کی انتظامیہ اور انجمن مہریہ نصیریہ کے تمام اراکین سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے جتنے حضرات تشریف لائے اللہ سب کو قدم قدم پہ برکتیں عطا فرمائے اللہ ہم سب کو حضور کی سچی محبت حضور کا سچا عشق عطا فرمائے اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو آگے چلے گا یا درود و سلام ہی ہو درود و سلام کی صدا ایک شعر درود و سلام کا ساتھ دعا مصطفیٰ